بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے تقلید کا مطلب احناف اہل سنت والجماعت دیوبند احناف ہم لوگ تقلید کرتے ہیں ائمہ اعظام کی تو کچھ لوگ تقلید غیر مجلد اور غیر مقلد ہوتے ہیں اور وہ اس کا الٹا سیدھا معنی کرتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں تو وہ آج تقلید کا لغوی اور صحیح معنی کیا ہے؟ تقلید کا لغوی معنی لغت میں پیروی ہے، پیروی کرنی، اور لغت کے اعتبار سے تقلید اتباع اطاعت اور اقتداء سب اہم معنی ہیں۔ تقلید کے لفظ کا مادہ قلادہ ہے۔ یہ قلادہ جب انسان کے گلے میں ڈالا جائے تو ہار کہلاتا ہے، نیکلس، ہار۔ اب یہ انسان کو اس کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہار پہننا چاہے گا یا قلادہ یعنی پٹا۔ اور جب جانور کے گلے میں ڈالا جائے تو پٹا کہلاتا ہے، یعنی جانوروں کے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، قلادہ بھی کہتے ہیں، پٹا کہتے ہیں، بیلٹ وغیرہ جو کہتے ہیں۔ ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے انسانوں والا معنی بیان کرتے ہیں، اور جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند ہوتا ہے، یعنی جس قسم کو اس کی سر وہ عادت ہوگی جو وہ جس چیز کو پسند ہوگا وہی معنی بیان کرے گا۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک ہی معنی مراد ہو، وہ اس کو فٹ کیا جائے ایک ہی معنی میں۔ تقلید کا شرعی معنی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ الاقتصاد صفحہ نمبر 5۔ تقلید کی تعریف کے مطابق راوی کی روایت کو قبول کرنا تقلید پھر روایت ہے، اور مجتہد کی درایت کو قبول کرنا تقلید پھر درایت ہے۔ کسی محدث کی رائے سے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف ماننا بھی تقلید ہے، اور کسی محدث کی رائے سے کسی راوی کو ثقہ یا مجہول یا ضعیف ماننا بھی تقلید ہے۔ کسی امتی کے بنائے ہوئے اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ کو ماننا بھی تقلید ہے۔ یہ سب تعریفیں ہیں، شرعی تعریفیں سمجھنا چاہیے۔ اب تقلید جائز ہو اور ناجائز، اس میں کیا ہے؟ جس طرح لغت کے اعتبار سے کٹیا کے دودھ کو بھی دودھ ہی کہا جاتا ہے اور بھینس کے دودھ کو بھی دودھ ہی کہتے ہیں، مگر حکم میں حرام اور حلال کا فرق ہے۔ اس طرح تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اگر حق کی مخالفت کے لیے کسی کی تقلید کرے یہ مذموم ہے، برا ہے، جیسا کہ کفار مشرکین خدا اور رسول کی مخالفت کے لیے اپنے گمراہ وڈیروں کی تقلید کرتے تھے، اور اگر حق پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرے تو یہ مسائل کا براہ راست استنباط نہیں کر سکتا۔ اگر حق پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرے کہ میں مسائل کا براہ راست استنباط نہیں کر سکتا، یعنی ہر بندے کا اتنا دماغ نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہر بندے مصروفیت اتنی نہیں ہوتی کہ ہر وقت وہ مسائل کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، نکال سکے۔ یہ کام ہر کسی کا نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ اپنے اعلیٰ دماغ والے، اعلیٰ ظرف والے اہل علم کو چنتے ہیں، اور مجتہد کتاب و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، اس لیے اس سے خدا و رسول کی بات سمجھ کر عمل کرے تو یہ تقلید جائز اور واجب ہے۔ کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے؟ صرف مسائل اجتہادیہ میں تقلید کی جاتی ہے۔
اور حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نواب صدیق حسن خان صاحب حدیث مشہور فرماتے ہیں، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 2 صفحہ 240 میں اجتہاد کا مقام متعین ہے کہ جو مسئلہ صراحتاً کتاب و سنت سے نہ ملے اس کا حکم رائے اور اجتہاد کے اصولوں سے کتاب و سنت سے مجتہد اخذ کرے گا۔ کن کی تقلید کی جائے؟ محدثین کا اصول حدیث بنانا، کسی حدیث کو صحیح ضعیف کہنا، کسی راوی کو ثقہ یا مجروح قرار دینا بھی ان کا اجتہاد ہے۔ تو کیا ہم کن کی تقلید کریں؟ ظاہر ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں مجتہد ہی کی تقلید کی جائے گی، اور مجتہد کا اعلان ہے کہ القیاس مظہر لا مسلک شرع عقائد نسبی، کہ ہم کوئی مسئلہ اپنی ذاتی رائے سے نہیں بتاتے بلکہ ہر مسئلہ کتاب و سنت و اجماع سے ہی ظاہر کر کے بیان کرتے ہیں۔ اور مجتہدین کا اعلان ہے کہ ہم پہلے مسئلہ قرآن پاک سے لیتے ہیں، وہاں نہ ملے تو سنت سے، وہاں نہ ملے تو اجماع صحابہ سے، اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو جس طرف خلفائے راشدین ہیں اس سے لیتے ہیں، اور اگر یہاں بھی نہ ملے تو اجتہادی قاعدوں سے اسی طرح مسئلہ کا حکم تلاش کر لیتے ہیں، جس طرح حساب دان ہر نئے سوال کا جواب حساب کے قواعد کی مدد سے معلوم کر لیتا ہے، اور وہ جواب اس کی ذاتی رائے نہیں بلکہ فن میں حساب ہی کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ہے، ایک لیکچر ہے، اس کا مقصد اور ان کو تنقید کرنا ہے، ان کے بارے میں۔ اصل کتاب تو مولانا صفر صاحب کی ہے، جن کا تو مقصد ان کا تو انہیں کے بارے میں لکھی گئی ہے، لیکن یہاں پر جو مقصد ہے آج کل کچھ لوگ مسجدوں میں جو پرسکون ماحول ہے، احناف کا ماحول ہے، وہاں پہ آ کے مستی کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے چھیڑتے ہیں، یہ آپ کیوں نہیں کرتے، رفع یدین کیوں نہیں کرتے، یا آپ آمین بجہر کیوں نہیں کرتے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نمازیوں کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کے لیے ویڈیو وغیرہ لیکچر کے طور پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ سیدھا باتیں بیان کی جائیں گی۔ یہ کچھ تقلید کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، آگے کچھ آمین بالجہر کے بارے میں کچھ بیان کیا جاتا ہے، یعنی احناف جو ہیں وہ آمین آہستہ آواز سے امام اور مطلبی کہتے ہیں، اور اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عاجز تمام اہل اسلام کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ پاک ہند میں تقریباً 1300 سال سے اسلام پھیلا، یہاں اہل سنت والجماعت حنفی مقلدین اسلام قرآن، احادیث اور فقہ لے کر آئے ہیں۔ یہاں کے لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا بے شمار مدارس بنائے جن میں کتاب و سنت اور فقہ کی پڑھائی جاتی، ہزاروں مساجد تعمیر کی جن میں مسلک حنفی کے موافق نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے نواب صدیق حسن خان سربراہ المقلدی جو ہے بھائی، کہتے ہیں خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے کیونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں، اور اسی مذہب کے عالم، فاضل، مفتی، قاضی اور حاکم ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک جمع غفیر نے مل کر فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری جمع کی۔ اس میں شیخ عبدالرحیم دہلوی والد بزرگوار شاہ ولی اللہ بھی شریک تھے۔ یہ حوالہ ہے کہ ترجمان وہابیہ نواب صدیق حسن خان شفلس۔ یہاں پر مختصر یہ ہے کہ احناف کا کچھ مختصر سے مدلل بیان کیا جاتا ہے آمین کے بارے میں۔ آمین یا فصل اول
آمین کا تلفظ اور معنی۔ آمین ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے معنی ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ ہم اس سے کیونکہ اس کا ٹوٹل کا تقلید کا مطلب اسی کے آمین کے جواب کا بیان کرنا ہے، اسی لیے اس کے ختم کرتے ہیں اور کچھ باتیں جو ضروری ہیں تقلید کے بارے میں اس کو ہی بیان کرتے ہیں تاکہ اپنے ٹاپک سے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسئلے پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ تو چھیڑا چھاڑی نہیں کرنی چاہیے، اپنے جو ہے فائدہ اپنے پاس رکھیں، اس پہ عمل کریں۔ حق پر آپ سمجھتے ہیں تو کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو حق پر دوسروں پر نہ کچھ ڈالا جائے، دوسروں کو چھڑا دی کی جائے، اپنے کام سے کام رکھا جائے۔ تو اس میں ایک بات رہے کہ کون تقلید کرے، تقلید کس کو کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ حسابدان کے سامنے جب سوال آئے گا تو وہ خود حساب کے فائدوں سے سوال کا جواب نکالے گا، اور جس کو حساب کے فائدے نہیں آتے وہ حسابدان سے جواب پوچھ لے گا۔ اسی طرح مسائل اجتہادیہ میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ جو شخص خود مجتہد ہوگا وہ خود قواعد اجتہادیہ سے مسئلہ تلاش کر کے کتاب و سنت پر عمل کرے گا، اور غیر مجتہد یہ سمجھ کر کہ میں خود کتاب و سنت سے مسئلہ استنباط کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس لیے کتاب و سنت کے ماہر سے پوچھ لوں کہ اس میں کتاب و سنت کا کیا حکم ہے، اس طرح عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ اور مقلد ان مسائل کو ان کی ذاتی رائے سمجھ کر عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھ کر کہ مجتہد نے ہمیں مراد خدا اور مراد رسول سے آگاہ کیا ہے۔ تو غیر مقلد کی تعریف بھی سمجھ لیجیے، جہاں تک تقلید کے بارے میں جانتے ہیں۔ مجتہد اور مقلد کا مطلب تو آپ نے جان لیا، اب غیر مقلد کا معنی یہ سمجھ لیں کہ جو نہ خود اجتہاد کر سکتا ہو اور نہ کسی کی تقلید کرے، یعنی نہ مجتہد ہو نہ مقلد۔ جیسے نماز باجماعت میں ایک امام ہوتا ہے باقی مقتدی، لیکن جو شخص نہ امام ہو نہ مقتدی، کبھی امام کو گالیاں دے کبھی مقتدیوں سے لڑے، یہ غیر مقلد ہے۔ مثال دے رہے ہیں، تقلید نہ کرے، نماز نہ پڑھے، نہ امام ہو نہ مقتدی ہو۔ یا جیسے ملک میں ایک حاکم ہوتا ہے باقی رعایا، لیکن جو نہ حاکم ہو نہ رعایا بنے وہ ملک کا مالی ہے۔ یہی مقام ان کے معنی مثال دے کر بیان کر رہے ہیں کہ غیر مقلد ہے۔ تو یہاں پر اور بھی کافی کچھ بیان کیا گیا ہے، چلاتے ہیں کچھ حوالہ جات کی طرف۔ اس میں ایک الانصاف صفحہ نمبر 3 سے حوالہ لکھا ہے، ثم انهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدی ناحیة من النواحی۔ صحابہ متفرق شہروں میں پھیل گئے اور ہر علاقہ میں ایک ہی صحابی کی تقلید ہوتی تھی۔ مقتدی کا لفظ ہے، یہ حوالہ بھی دکھا ہے۔ تو ہے کہ ان الناس لم يزالوا عن زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من أتفق من العلماء من غير نفير هذه يتعبر إنكاره ولو كان ذلك باطل الله مكروه جيد صفحة 36۔ یہ لکھتے ہیں جی، کیا لکھتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں یعنی دور صحابہ و تابعین سے تقلید تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یعنی یہ تابعین کا تابعین وہی سے نہیں بل صحابہ کرام سے یہ تقلید آ رہی ہے۔ اس دور میں ایک شخص بھی منکر تقلید نہ تھا، کیونکہ صحابہ
اور تابعین کے مرتب کی ان کتابیں آج موجود نہیں جو کہ متواتر ہوں، ہاں ان کے مذاہب کو اور ائمہ اربعہ نے مرتب کرا دیا تو اب ان کے واسطہ سے ان کی تقریر ہو رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے صحابہ و تابعین بھی یہی قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے، مگر اس وقت اس کا نام قراءت حمزہ نہ تھا، صحابہ و تابعین بھی یہی مگر آپ رواہ البخاری اور رواہ مسلم میں کہتے تھے۔ یہ سوال سائل کا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کیا 10 قاریوں سے پہلے قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا؟ یا صحابہ و تابعین میں نہ کسی نے بخاری پڑھی نہ مشکات، کیا اس زمانہ میں حدیث کا من اسلام میں ضروری نہ تھا؟ کیا چاروں اماموں کے بعد کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا اور اب کوئی مجتہد پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی 10 سال تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا والدہ شاہ محدث کے لیے فرماتے ہیں 3 صدی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا، اور امام نووی شرح مہذب میں یہی فرمایا ہے۔ اب مجتہد مطلق کا آنا نہ تو محال شرعی ہے نہ ہی محال عقلی، ہاں محال مادی ہے، لیکن وہ آ کر کیا کرے گا؟ کیا اگر کوئی آج کا محدث دعویٰ کر کے ساری صحیح بخاری کو غلط قرار دے اور صحیح حدیث اور محدثین کی عظمت کو قرآن عظمت کو ختم کرے تو اس سے بھی کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح کوئی مجتہد بن کر پہلے سارے علمی سرمایہ سے اعتماد ختم کرے تو کیا فائدہ؟ تو ہمارا جو نظریہ کیا ہے جی کے بارے میں، جو لوگ چاروں اماموں سے کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ موجودہ دور میں جو لوگ ائمہ اربعہ میں سے یعنی امام ابو حنیفہ، امام ثابت، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، اہل سنت جماعت سے خارج ہیں اور حرمین شریفین کے فتووں کے مطابق ان پر تعزیر واجب ہے۔ اور رب العزت ہمیں اہل اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، بڑے ائمہ حضرات کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کمی بیشی اللہ نہ فرمائے، اور ایک دوسرے کا لحاظ کریں، خیال کریں، اپنے عقائد میں اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں۔